جذبہ پیدا ہونا یہ تربیہ ہے. آج مدارس میں، اسکولز میں، مکتب میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ تعلیم تو دی جا رہی ہے، تعلیم کی تو بھرمار ہے، لیکن حاصل کردہ تعلیم پر عمل کرنے کی خواہش بچوں میں پیدا نہیں ہو پا رہی ہے. بچوں کے اندر وہ جذبہ نہیں آ رہا ہے، یعنی تربیت کا فقدان ہے، تربیت ان کے پاس نظر نہیں آ رہی ہے. اس تربیت میں ماں باپ کا کیا کردار ہے وہ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب میرے سامنے ایک پیپر ہے، اس پیپر کو دیکھیے، یہ پیپر خالی پیپر ہے، اور اس خالی پیپر پر میں چاہوں تو قرآن کی آیتیں لکھ سکتا ہوں، میں چاہوں تو حدیثیں لکھ سکتا ہوں، میں چاہوں تو آداب لکھ سکتا ہوں، میں چاہوں تو مہندی کی ڈیزائنز کو اتار سکتا ہوں، میں چاہوں تو کوئی پینٹنگ کر سکتا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں اس پیپر پر. کیوں؟ یہ پیپر خالی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس اور ایک پیپر ہے، اور ایک پیپر میرے پاس ہے. اس پیپر پر میں قرآن کی آیت لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا، حدیث لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا، اور میں آداب لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا، میں کچھ اور پینٹنگ کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا، میں مہندی ڈیزائن کرنا چاہ رہا ہوں تو بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ یہ پیپر آلریڈی بھرا ہوا ہے، یہ پیپر آلریڈی بھرا ہوا ہے، اس پیپر پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو مطلب اس پیپر پر میں جو چاہے کر سکتا ہوں، اور اس پیپر پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ پیپر خالی ہے، یہ پیپر بھرا ہوا ہے. تو ٹھیک یاد رکھیے، ہمارے بچے اس پیپر کی طرح ہیں. آج ان بچوں کا ذہن پیپر کی طرح خالی ہے. آپ قرآن پڑھاؤ گے جلدی پڑھ لیں گے، حدیث یاد دلاؤ گے جلدی یاد کر لیں گے، دعائیں پڑھاؤ گے جلدی یاد کر لیں گے، عقیدہ سکھاؤ گے جلدی سمجھ جائیں گے. کیوں؟ آج ان کا ذہن اس خالی پیپر اور گیم سے جو ہے ان کا ذہن بھرنے والا ہے، یوٹیوب سے ان کا ذہن بھرنے والا ہے، اور نہ جانے کیا کیا بچے آج دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں. ان تمام سے آپ سکھانا چاہو گے تو نہیں سکھا پاؤ گے، آپ سکھانا چاہو گے تو نہیں سکھا پاؤ گے. کیوں؟ آلریڈی سب کچھ بھرا ہوا ہے، ان کا سافٹ ویئر بھرا ہوا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ بھرا ہوا ہے. یعنی ابھی آپ کے بچوں کے ذہن خالی ہیں. ابھی سکھائیے، ابھی ان کو دین سکھائیے، ابھی ان کو جو ہے یعنی قرآن سکھائیے، ابھی ان کو حدیث سکھائیے، ابھی ان کے اندر جو آپ سکھا سکتے ہو. اگر آپ نہیں سکھاؤ گے، چھوڑ دو گے، تو یاد رکھو آپ کے بچوں کا ذہن ایسا پیپر کی طرف بھر جانے والا ہے. اور یاد رکھو میرے دوست، کی بوتل اوکے 15 روپے کی بوتل ہوگی. کیوں؟ اس میں پانی بھرا ہوا ہے. اگر اس بوتل میں دودھ اگر میں بھر دوں تو اس کی ویلیو 50 روپے ہو جائے گی. اگر اس بوتل میں شہد بھروں گا تو اس کی ویلیو 100 روپے ہو جائے گی. اگر اس بوتل میں چاندی بھروں گا اس کی ویلیو بڑھ جائے گی. اگر اس بوتل میں سونا بھروں گا اس کی ویلیو اور بڑھ جائے گی. اگر اس بوتل میں ہیرے بھروں گا اس کی ویلیو اور بڑھ جائے گی. ماشاءاللہ. تو اس بوتل کی قیمت میں جو اس میں بھرتا ہوں، جو میں اس میں ڈالتا ہوں، اسی سے اس بوتل کی قیمت طے ہونے والی ہے. آپ سمجھو یہ میرا بچہ ہے، اس بچے کو آج میں جو سکھانے والا ہوں وہی میں بھر رہا ہوں. جو سکھاؤں گا اسی سے اس کی ویلیو بننے والی ہے. دین سکھاؤ گے ویلیو بنے گی، اخلاق سکھاؤ گے ویلیو بنے گی، تربیت دو گے اس کی ویلیو بنے گی. اگر چھوڑ دو گے تو آپ کا بچہ ضائع ہونے والا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے خود بخود اچھے بن جائیں گے؟ پاسبل نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بن جائیں گے خود بخود؟ پاسبل نہیں. ان کو نیک بنانا پڑتا ہے. ایک مثال، ایک طرف آپ کے سامنے گھر کے بازو میں کوئی خالی پلاٹ پڑا ہو، آپ کے گھر کے بازو میں کوئی بارش کے موسم میں کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ بھئی بارش شروع ہوئی، بارش کا موسم ختم ہوتے ہی اس جو ہے خالی گراؤنڈ میں آم کے جھاڑ اٹھ کے آ گئے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا؟ نو.
کیا آپ نے کبھی دیکھا بھئی بارش آئی تو فوراً جام کے جھاڑ اس میں آ گئے؟ کیا آپ نے اسے دیکھا؟ نو. کیا کبھی آپ نے دیکھا بارش آ گئی سیتافل کے جھاڑ آ گئے، بارش آتے ہی لیمب کے جھاڑ آ گئے، بارش آتے ہی سیب کے جھاڑ آ گئے، بارش آتے ہی موسم کے جھاڑ آ گئے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا؟ نو، کبھی نہیں ہو سکتا. خود بخود کبھی آم کا جھاڑ نہیں آتا، خود بخود کبھی جام کا جھاڑ نہیں آتا، خود بخود کبھی سیتافل کا جھاڑ نہیں آ سکتا، خود بخود لیمو کا جھاڑ نہیں آ سکتا، خود بخود سیب کا جھاڑ نہیں آ سکتا. اس کو لگانا پڑتا ہے، وہاں بونا پڑتا ہے. چھوڑ دو گے تو گھاس ضرور آئے گا، چھوڑ دو گے کانٹے کے جھاڑ ضرور آئیں گے، چھوڑ دو گے کانٹے کے جو ہے گھاس وہاں آئے گا. ایسا گھاس اگے گا جس گھاس کو بیل بھی نہیں کھاتا ہے، جس گھاس کو بکری بھی نہیں کھا سکتی ہے، ایسا گھاس آپ کے آنگن میں اگنے والا ہے. پتہ یہ چلا میرا بچہ بھی گراؤنڈ کی طرح ہے، اگر میں اس کو اچھا بنانا چاہتا ہوں تو اس کو سکھانا پڑے گا، سچائی سکھانا پڑے گا، ایمانداری سکھانا پڑے گا، وفاداری سکھانا پڑے گا، پابندی سکھانا پڑے گا، امانتداری سکھانا پڑے گا. اگر نہیں سکھاؤ گے تو گالیاں خودوں سے کرائے گا بچہ آپ کا، نہیں سکھاؤ گے گانے خودوں کو سیکھے گا آپ کا بچہ، نہیں سکھاؤ گے لڑائی خودوں کو سیکھے گا آپ کا بچہ، نہیں سکھاؤ گے گندی باتیں خودوں کو سیکھے گا آپ کا بچہ. گندی باتیں سیکھنے کے لیے، گانے سیکھنے کے لیے اور ڈرامے کے فلم کے باتیں سیکھنے کے لیے ٹیوشن کی ضرورت نہیں، چھوڑ دو، سب کچھ سیکھ رہا ہے بچہ. تو آج ہم چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا لاڈلا بنے، تو آپ کو پریکٹیکلی انوالو ہو کے اپنے بچے کو سکھانا پڑے گا، اپنے بچے کو ٹائم دینا پڑے گا، اپنے بچے میں وہ خوبیاں پیدا کرنا پڑے گا، تربیت میں آپ کو اس میں شامل ہونا پڑے گا. یاد رکھیں اپنے بچے کو بچپن سے اپنے گھر میں ماڈل خود بنا کر پیش کریں. اگر ایک بچہ سیرت کی کتابیں پڑھتا ہے، صحابہ کرام کی سیرت کے جو ہے قصے پڑھتا ہے اور وہ سخاوت کے قصے پڑھتا ہے، اور دوسری طرف ماں باپ کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو قصے کے مقابلے میں ماں باپ کی سخاوت جلدی اس کو چینج کرنے والی ہے. ماں باپ کو سخاوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ماں باپ کو خیرات کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ماں باپ کو احسان کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ماں باپ کو مدد کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو بچہ جلدی متاثر ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کو دینا سکھائیں، اپنے بچوں کا دل بڑا بنانا سکھائیں. آپ کا بچہ اسکول کو جا رہا ہے، کبھی کبھی 2 پینسل دلائیے اس کو اور اس سے کہیں کہ بیٹا یہ پینسل آپ کی ہے اور ایک پینسل آپ کے بیسٹ فرینڈ کی ہے ماشاءاللہ. کبھی کبھی اسکول کو جاتے ہوئے 2 بسکٹ دلائیے اور کہیے کہ بیٹا ایک بسکٹ آپ کا ہے اور ایک بسکٹ آپ کے بیسٹ فرینڈ کا ہے ماشاءاللہ. کبھی کبھی جاتے ہوئے 2 ربر دلائیے اور کہیں ایک ربر آپ کا ہے اور ایک ربر آپ کے دوست کا ہے. اپنے بچوں کا دل بڑا بنائیے، اپنے بچوں کو دینا سکھائیے. کیوں؟ جو دینا سیکھتا ہے نا وہ سارے مسائل کو حل کر لیتا ماشاءاللہ، اور جو دینا نہیں سیکھتے ہیں وہ مسائل کو پیدا کرنا شروع کرتے ہیں. آج ہماری سائیکالوجی سلام انہیں کرنا میں نہیں کروں گی، مطلب لینا، اچھا لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں. دعوت انہیں دینا میں نہیں دوں گا، اچھا لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں. کال انہیں کرنا میں نہیں کروں گا، اچھا لینا چاہتے ہیں دینا نہیں چاہتے ہیں. جبکہ اسلام کی ساری تعلیمات دینے کی ہے، لینے کے لیے. زکات دیو کہا گیا، زکات لیو کہیں بھی نہیں کہا. صدقہ کرو کرنے کی تعلیم دی، صدقہ لو کہیں بھی نہیں بتایا گیا. ہر چیز دینے کی ہے، لینے کی نہیں ہے. اپنے بچوں کو دینا سکھائیں، اپنے بچوں کو گھر میں لے کے نماز پڑھنا سکھائیں، اپنے بچوں کے گھر لے کے گھر میں قرآن کی تلاوت کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو پڑوسیوں کا اچھا سلوک کرنا سکھائیں. کل کی ڈیٹ میں میری بچی 2nd کلاس میں، اس نے آ کر مغرب مجھ سے کہا ابو آج میں نے اپنی سہیلیوں کو دعوت دی ہے. میں نے کہا ونڈرفل بیٹا ماشاءاللہ. میری بچی 2nd کلاس میں اپنی سہیلیوں کو جو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ان کو دعوت دیا، اس نے کھانے کی دعوت دی. میں نے کہا بیٹا پہلے مجھ سے کہنا تھا کہ میں دعوت دینے والی ہوں. اس نے کہا ابو میں دعوت دے دی، وہ آنے والے ہیں. کب آنے والے بیٹا؟ 8 بجے آنے والے. ونڈرفل بیٹا. چلو بھاگ کے جانا پڑا، ایک بریانی کے پیکٹ لا کے بچی کو دے دیا. اس کے سہیلیاں 8 ساڑھے 8 بجے آئے اور ہم ہال میں بیٹھ کر سب مل کے کھانا کھائے. بہت اچھا لگا مجھے. میری 2nd کلاس کی بچی دعوت دیتی ماشاءاللہ، دوسروں کو اپنے سہیلیوں کو کھانے کی دعوت دے رہی ہے. مائنڈ سیٹ یہیں سے بنتا میرے دوست.
یہیں سے ہمارے بچوں کی تربیت کا آغاز ہوتا ہے. یاد رکھنا, آپ جیسے بناؤ گے ویسے آپ کے بچے بننے والے ہیں, اور بنا بنائے نہیں بن سکتے. آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرنے والا ہوں, ٹائم بہت مختصر ہے, باتیں بہت ہیں ماشاءاللہ. 20 سال کا تجربہ, یہ پورا کا پورا تربیت کا تجربہ میرے پاس ماشاءاللہ, اور میں تربیت پہ پوری زندگی وقف کرنے والا ہوں انشاءاللہ, اور تربیت کو مستقل سبجیکٹ بنانے والا ہوں. ایک مستقل اسکولز میں, کالجز میں ایک سلیبس لانے والا ہوں انشاءاللہ. میں نے سلیبس بنا دیا تربیت کا, ایکٹیویٹی بیسڈ میں نے تربیت بنایا, فرسٹ کلاس سے لے کر 9th کلاس تک. اب اسکولز میں تربیت پڑھا جائے گا انشاءاللہ, سائنس کی طرح, میتھس کی طرح, سوشل کی طرح اور انگلش کی طرح. تربیت بھی سبجیکٹ بنانے کی ضرورت ہے, تربیت کو سبجیکٹ بنانے کی ضرورت ہے. چھوڑ دو گے کچھ ہونے والا نہیں. اب میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں تو میں بس آخری ایگزامپل دے کر بات ختم کرنے والا, ورنہ بہت ساری باتیں آپ کے لیے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیے آپ, یہ بھی پیپر ہے اور یہ پیپر ہے, اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ جلدی کوئی بول سکتے ہیں؟ شیخ یہ عام پیپر ہے اور یہ کیا ہے بھائی؟ 500 کا نوٹ ہے. ہاں اے بی پیپر ہے, اے بی پڑھا ہوا ہے, اے بی پڑھا ہوا. کس کو لیں گے آپ لوگ؟ ساری دنیا بولیں گے مول صاحب اس کو لیں گے. اچھا, اس کو چھوڑ دیں گے, کھدل کے جائیں گے, آگے بڑھ جائیں گے, اس کو کوئی کیئر نہیں کرے گا, بس اس کو اٹھا لے گا. کیوں اس کو اٹھا رہا ہے, اس کو نہیں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی ویلیو ہے مول صاحب, یہ اس میں کوئی زیادہ ویلیو نہیں. تو مطلب جس کی ویلیو ہے دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے, کھدل کے آگے بڑھتی ہے. اور یہ ویلیو خود بخود پیدا ہوئی؟ نو, پیدا کی گئی. اس میں ویلیو کو پیدا کیا گیا تو اس سے یہ قابل جو ہے یعنی قیمت بن گیا. اس میں وہ ویلیو پیدا نہیں کی گئی اس لیے اس کی ویلیو نہیں ہے. جس کی ویلیو پیدا کریں گے آپ دین کے ذریعے, دنیا کے ذریعے, اخلاق کے ذریعے, تربیت کے ذریعے ویلیو پیدا کریں گے تو وہ کہیں بھی دنیا میں ضائع نہیں ہوگا. اب مثال کے طور پر یہ پیپر ہے, اگر میں اس پیپر کو ایسا کروں گا, یہ پیپر سیدھا ڈسٹ بن میں جانے والا ہے. اگر یہ پیپر ایسا ہو بھی جائے, دیکھ رہے ہیں, یہ پیپر ایسا ہو بھی جائے کہ پڑا ہوا ہو, تب بھی لیں گے اس کو, ایسا 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 کریں گے اور دل سے لا کے رکھیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کتنی بری حالت میں ہو تب بھی اپنی ویلیو نہیں کھو سکتا ہے. یہ پانی بھیگ جائے, لوگ لے کر استری کریں گے, پھر لے کے جیب میں رکھیں گے. یہ کانٹے میں پڑا ہوا ہو, لوگ لکڑی سے نکالیں گے, ڈنڈے سے نکالیں گے, پھر لے کے اس کو اپنی سینے سے لگا لیں گے. کیوں؟ اس کی اپنے بچوں میں ویلیو پیدا کیجئے. دنیا میں آپ کے بچے ہر جگہ نام کمائیں گے انشاءاللہ. اور یہ ویلیو اخلاق سے, یہ ویلیو تربیت سے. جس کے پاس اخلاق ہے وہی فائدہ مند بن سکتا ہے, جس کے پاس اخلاق نہیں وہ کبھی فائدہ مند نہیں بن سکتا. جس کے پاس تربیت ہے وہ فائدہ مند ہے, لوگوں کے پرابلم کو سالو کرتا ہے. جس کے پاس تربیت نہیں وہ لوگوں کے پرابلم کو سالو نہیں کرتا, اپنا پیٹ بھر کر سو جاتا ہے. یہ لوگوں کے پرابلم کو سالو کرتا ہے, اس لیے دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے میرے دوست. تو آج ہم انشاءاللہ اپنے بچوں میں ویلیو پیدا کریں گے, اخلاق سے, دین سے, تعلیم سے, تربیت سے. چھوڑ دو گے تو گھاس پھوس اگنے والا ہے, گالیاں سیکھنے والے ہیں. سیب کا جھاڑ اگانا پڑتا, آم کا جھاڑ اگانا پڑتا, سیتافل کا جھاڑ اگانا پڑتا. بغیر اگائے یہ جھاڑ اگ نہیں سکتے. سچائی کو سکھائے بغیر سچائی سیکھ نہیں سکتے. امانت داری کو سکھائے بغیر امانت دار بچے ہمارے نہیں بن سکتے. ٹائم میرا ختم ہو چکا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, مبارکباد دیتا ہوں ماشاءاللہ اس ٹیم کو, جو ماشاءاللہ نوجوانوں کی ٹیم, وسیم بھائی ہے, آصف بھائی ہے, ان کے پورے ٹیم دمن کو آباد رکھے, اس تاریخ کو آباد رکھے. اور آج ماشاءاللہ سیرت پر ہوا ہے, نیکسٹ عقیدے پر ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد حدیثوں پر ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد یعنی آداب پر ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد ایسی سلسلہ چل رہے گا. اور یہی امپورٹنٹ طریقہ ہے بچوں کے, لوگوں کو تربیت کرنے کا. بڑے بڑے جلسے کرنے کا زمانہ چلا گیا, انڈیویجول اس طرح مسابقے کے ذریعے تربیت کرنے کا زمانہ آ چکا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ٹیم ایسی آگے بڑھتے رہے گی. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہے, ہم ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اس کارواں کو ہم آگے بڑھائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ